السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نئی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے میں اور میرا پاکستان، اور اس کے مصنف ہیں عمران خان۔ کپتان کی کہانی۔ بظاہر یہ ایک کھلاڑی اور سیاستدان کی کہانی ہے، لیکن دراصل یہ ایک سپاہی کی داستان ہے۔ وہ آدمی جس نے کرکٹ، کینسر ہسپتال اور سیاست کی رزمگاہوں میں پیش آنے والے حادثات میں زندگی اور خود کو دریافت کرنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش ابھی جاری ہے اور جاری رہنی چاہیے۔ تمام اندازے یہ ہیں کہ ابھی وہ غلطیاں کرے گا، اور امید یہ بھی ہے کہ ابھی اسے بہت سے مزید کارنامے انجام دینا ہے۔ سب سے بڑا معرکہ ابھی کچھ دن میں درپیش ہوگا، اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے: کوئی اس دنیا سے اٹھے گا نہیں جب تک اس کا ظاہر و باطن آشکار نہ ہو جائے۔ پروردگار اسے امان میں رکھے اور اس کی آنکھ اپنے آپ پر کھول دے۔ اللہ کا قانون کسی کے لیے بدلتا نہیں، جن کے رتبے سوا ہیں ان کی آزمائش بھی سوا ہوتی ہے۔ برطانیہ کا ایک دانشور یہ کہتا ہے کہ یہ طویل تحریر کمال ذہانت سے لکھی گئی۔ دوسرے کا خیال یہ ہے کہ بالکل سادہ سے انداز میں۔ دونوں باتیں درست ہیں اور پوری طرح درست۔ ہم جو اسے جانتے ہیں اس راز سے خوب واقف ہیں کہ بے شک وہ ایک سادہ سا آدمی ہے، لیکن گاہے بہت غور و فکر کرنے والا بھی۔ سب دوسروں کی طرح وہ اسی وقت غلطی کا ارتکاب کرتا ہے جب اپنے خیال کے سحر میں مبتلا ہو جائے، اور کامران تب جب اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر فیصلہ کرے، صرف اپنے آپ پر نہیں اللہ پر بھروسہ کرے۔ یہ اس کی اپنی کہانی ہے، اور اتنی ہی پاکستان کی بھی، جس کی تخلیق کے 5 برس بعد وہ پیدا ہوا۔ ایک اسودہ گھرانے کا اکیلا اور لاڈلا فرزند، زندگی جس پہ مہربان تھی لیکن سب دوسروں کی طرح اپنے آپ سے اسے لڑنا تھا۔ دوسری نیازی لڑکوں سے وہ کس طرح مختلف تھا، اور کرکٹ کے دوسرے کھلاڑیوں سے؟ بارہا یہ سوال میں اس کے دوستوں اور بھائیوں سے اور با انداز دگر خود اس سے بھی پوچھتا رہا۔ یہ بھی سوچتا رہا کہ ایک عام اخبار نویس کی زندگی میں وہ کیسے داخل ہوا، اس جہاں میں یہ ناچیز کیسے چلا گیا جس سے کبھی اس کا واسطہ نہ تھا، جو آج بھی کرکٹ کی اصطلاحوں کو سمجھ نہیں پاتا، اور شوکت خانم ہسپتالوں میں جس کا ایک ذرا سا حصہ بھی نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ منکشف ہوا۔ وہ اس لیے مختلف ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا، روپے کی ہوس میں مبتلا نہیں ہوتا، ہمیشہ کا رجائیت پسند ہے، اور جس کام میں ہاتھ ڈالے اسے ادھورا کبھی نہیں چھوڑتا۔ شاید یہ 1981 تھا۔ بزرگ کالم نگار عبدالقادر حسن کے ایک جملے نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا، اور پھر وہ میری زندگی کا کبھی نہ الگ ہونے والا حصہ ہو گیا۔ میں نے اس کے بارے میں چھپنے والی تقریباً ہر اس عبارت کو پڑھا جو پڑھ سکا، اور اس کے بارے میں کی جانے والی ہر گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے خاندان، خاص طور پہ اس کے امزاد حفیظ اللہ خان سے میری ملاقات تھی، جو بدتریز گہری بے تکلفی میں بدل گئی۔ حفیظ اللہ کی خوبی یہ ہے کہ وہ بلند آواز سے سوچتا ہے، خامی بھی یہی ہے۔ 1996 میں پہلی بار اس کے ساتھ میری مفصل ملاقات ہوئی، جب جنرل حمید گل نے ایسا کرنے کا مشورہ دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ رفاقت گہری ہوتی گئی۔ ظاہر ہے کہ ہمیشہ اتفاق رائے نہ تھا، خاص طور پہ بعض عسکری امور اور شخصیات کے باب میں، مگر اللہ کے فضل سے باہمی اعتماد بے حد۔ وہ ایک مستقل مزاج آدمی ہے۔ تعلق اور اس کی نوعیت من مرضی سے استوار کرتا ہے، لیکن پھر حتی الامکان بگڑنے نہیں دیتا۔ ادھر یہ ناچیز پرلے درجے کا متلون مزاج، اللہ کا شکر ہے، نبھ گئی، اور خوب نبھی۔ اگرچہ برسوں پہلے اثر رواں کے عارف نے، جن کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے اور جو اسے بھی خوب جانتے ہیں، یہ کہا تھا: تم اس کے ساتھ شریک اقتدار نہیں ہوگے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس امتحان سے محفوظ رکھے اور اسے سرخرو کرے۔ 1983 میں نے ایک مضمون لکھا کہ ایک دن وہ سیاست میں آئے گا۔ آج تک وہ حیران ہے، اور میں خود بھی، کہ یہ خیال مجھے کیسے سوچا۔ تب اسے میری ذاتی ملاقات تک نہیں تھی۔ درویش کا کہنا یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ خود نہیں لکھتا، گاہے اس سے لکھوا دیا جاتا ہے۔ جب اس کتاب کے ترجمے کا مرحلہ آیا تو بہت دن وہ میری میز پہ پڑی رہی۔ انگریزی زبان پہ میری دسترس محدود ہے، لیکن کسی اور کو سونپنے پہ طبیعت آمادہ نہ تھی۔ تجربہ کیا تو ناکام رہا۔ اولین مسودہ 2001 میں لکھا گیا اور اب بھی میری لائبریری میں پڑا ہے، لیکن پھر 9/11 کا حادثہ ہوا تو اس نے نظر ثانی کا فیصلہ کیا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ مل کر لکھ ڈالیں گے، لیکن پھر فرصت انکا ہو گئی۔ جولائی 2011 میں ایک دن لگ بھگ 400 صفحات کی مربوط کتاب اس نے میرے حوالے کی، اور حیرت میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ کب اور کہاں اتنا وقت وہ نکال سکا؟ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز یہ کہ ایک سطر میں وہ جھلکتا تھا۔ علامہ اقبال کی تحریروں کا اس قدر انہماک سے وہ کیسے مطالعہ کر سکا، اور اس قدر واضح نتائج کیوں کر اخذ کر سکا؟ رانا محبوب اختر بارہا مجھ سے پوچھتے: کیا یہ باب اس نے خود لکھا ہے؟ ضد ہو کر میں نے عرض کیا: مدد ہی لینی ہوتی تو کیا مجھ سے مدد نہ کرتا؟ وہ ایک حیران کن آدمی ہے۔
کسی بھی وقت کچھ بھی اس سے سرزد ہو سکتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ غیر معمولی ذہانت کا آدمی ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے عزم کی بے پناہی اسے بخشی ہے۔ جس چیز سے محبت ہو جائے اس کا ہو کر رہتا ہے۔ اقبال سے اسے محبت ہے، ان کے خواب بے پاکستان سے بھی اتنی ہی شدید۔ 2004 کے بعد جب اس کی پارٹی بکھر گئی تھی اور جمائمہ بچوں کے ساتھ لندن میں جا بسی تھی، شام کو فراغت اسے میسر ہوتی، راول جھیل کے مقابل بلندیوں پہ بنے ہاستوں کے سینے پہ مونگ ڈلتے، اس کے گھر کے ارد گرد کھلے میدان میں کبھی ہم گھوما کرتے۔ برق کی طرح ایک خیال ایک دن ذہن میں چمکا، خان صاحب آپ خوش قسمت بہت ہیں، شوکت خانم ہسپتال کے لیے اللہ نے آپ کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دیا، ورنہ آپ ایک متکبر آدمی ہوتے۔ حیرت سے اس نے میری طرف دیکھا اور بچوں کی سی معصومیت سے بولا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ جب یہ مکان زیر تعمیر تھا تو کبھی ایک ہلکی سی اداسی اس کے چہرے پہ جھلک اٹھتی۔ جس کے لیے یہ گھر بنایا جا رہا تھا اب وہ 7 سمندر پار تھی، بچے اسے یاد آیا کرتے، لیکن یہ دکھ اس نے تنہا سہا اور بہت بعد میں اور سرسری طور پہ بیان کیا۔ اتنے بڑے مکان میں وہ اکیلا کیسے رہے گا؟ 3 کمرے کے فلیٹ میں وہ آسانی سے بسر کرتا تھا۔ جمائمہ نے کہا تھا کہ مکان کی تعمیر نصف اخراجات وہ ادا کرے گی، جسے قبول کرنے میں خود دار آدمی متعامل تھا، لیکن اب وہ یہاں نہیں تھی۔ کبھی وہ اس مکان سے بیزار بھی ہو جاتا۔ مکان نہیں، یہ ایک کنواں ہے جس میں روپے گرتا رہتا ہے۔ ایک بار اس نے کہا تھا، اپنی تمام زائد آمدن وہ ہسپتال اور یونیورسٹی کو دے دیتا ہے۔ وہ کبھی ایک فضول خرچ آدمی نہ تھا اور نمائش پسند تو ہرگز نہیں۔ میں نے کہا، اللہ تمہیں روپے سے محروم نہ رکھے گا۔ جو بندوں کے کام میں لگا رہتا ہے اس کے کام پروردگار کے ذمے ہوتے ہیں۔ آئندہ چند ماہ کے دوران اسے $2 لاکھ سے زیادہ ملے اور پھر ملتے ہی رہے، حتیٰ کہ عالمی کپ میں مبصر کی حیثیت سے $500,000 کی پیشکش ہوئی جو اس نے مسترد کر دی۔ اس زمانے کے اور بہت سے واقعات بھی ہیں، میرے جی میں آتا ہے کہ کپتان کی کہانی کے عنوان سے کتاب لکھ ڈالوں۔ کون جانتا ہے کہ لکھ پاؤں گا یا نہیں؟ اس کے باوجود میری کوئی باقاعدہ ذمہ داری نہیں، وقت اب نہیں ملتا۔ کبھی تو وہ بھی تعجب سے کہتا ہے، تم تو عید کا چاند ہو گئی۔ پھر مکان مکمل ہو گیا اور ایک شام اس کے صحن میں ہم موجود تھے۔ ایک دن اس نے کہا، اتنا بڑا گھر، یہ تو ایک وزیر اعظم ہی کو زیبا ہے۔ بے اختیار میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں نے کہا، تاریخ میں شاید یہ پہلی بار ہوگا کہ ایک مکان کی خاطر ایک شخص کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ اس سے مزاح اس کی بہت اچھی ہے، مگر اس روز وہ نہ ہنسا۔ اس میں لاہوریوں والی بے باکی نہیں۔ عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کرکٹ کا عالمی کپ، جس کی وجہ سے اس کا نام کھیل کی عالمی تاریخ میں رہے گا کہ 150 برس کا سب سے اچھا کپتان کہلایا۔ شوکت خانم ہسپتال، جو شاید ایک دن تاج محل سے بڑی داستان ہو جائے۔ کیا وہ کارنامہ جو غالباً ابھی انجام دینا ہے؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی کامرانی ہستی باری تعالیٰ کا ادراک تھا۔ میرے خیال میں اللہ کی آرزو میں اس کا سفر اس کتاب کا سب سے اہم حصہ ہے اور اسی کو سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے۔ اس سمندر کا صدف یہی ہے۔ مغرب کے اس نادر روزگار صوفی با یزید نے، جسے راہ سلوک کے 4 بڑوں میں سے ایک مانا جاتا ہے، یہ کہا تھا، 40 برس میں نے اللہ کو تلاش کیا۔ جب میں نے اسے پایا تو دیکھا کہ وہ میرے انتظار میں تھا۔ پروردگار کا دروازہ ہمیشہ چوپٹ کھلا رہتا ہے، لیکن اس کی تلاش میں نکلتا کون ہے؟ پھر جو نکلتے ہیں، کیا ان کی اولین ترجیح صداقت کاملہ کی تلاش ہوتی ہے؟ میری موجودگی میں پروفیسر احمد رفیق اختر نے کپتان سے پہلی ملاقات میں یہی سوال پوچھا تھا۔ در حقیقت ان دونوں کے درمیان یہی جملہ گفتگو کا آغاز تھا۔ خان نے جواب دیا، میری سیاست صرف پاکستان نہیں، عالم اسلام کے لیے ہے۔ میری رائے میں اس سوال اور اپنے جواب پہ اسے غور کرتے رہنا چاہیے۔ بعض پہلو ابھی جواب چاہتے ہیں، صرف اظہار میں نہیں، عمل میں بھی۔ عمران خان کے روحانی سفر میں پروفیسر صاحب اس کے استاد نہ تھے، اگرچہ وہ کہتا یہ ہے، پروفیسر قرآن کریم کے عالم اور اس کے اوراق سے بروزۂ بصیرت کے آمین ہیں۔ ایک دن شب 11 بجے سے صبح پونے 4 بجے تک وہ ان کے فلسفہ ارتقاء پہ سوالات کرتا رہا، حتیٰ کہ فجر کی اذان کا وقت آ پہنچا، لیکن وہ ان کا شاگرد نہیں، اقبال کا ہے اور میاں محمد بشیر کا، ان سے بھی پہلے اپنی والدہ محترمہ کا۔ بچے کی زندگی میں اکثر اس کی ماں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ جس شخص کا نام عمران خان ہے، اس کی شخصیت کے تار پود بننے میں ممتا کا کردار بہت غیر معمولی ہے۔ اس میں ایثار، ہمدردی اور محبت زیادہ تر وہیں سے آگی ہے، وگرنہ وہ بہت سخت گیر ہوتا۔ اپنے آغا جان سے اس نے خودداری پائی ہے۔ یہ اس سوال کا میل نہیں کہ ماں سے کیا کچھ سیکھا، لیکن ایک بات یقینی محسوس ہوتی ہے کہ بارگاہ ایزدی میں فرزند کے لیے مادر مشفق کی بعض دعائیں یقیناً باریاب ہوئیں۔ ایک یہ کہ وہ پروردگار کی دہلیز تک جائے، دوسرا یہ کہ اسے کوئی پاک تینت استاد نصیب ہو، اور تیسرا شاید یہ کہ وہ غیر معمولی کامیابیوں اور نیک نامیوں سے سرفراز ہو۔ آخری دعا کی حتی تکمیل باقی ہے۔ آخری سانس تک زندگی امتحان ہے۔ راولپنڈی پریس کلب میں اخبار نویسوں میں
جب اسے ضد کر دیا تو اس انداز میں جو اس سے خاص ہے، اپنا بازو پھیلا کر عزم سے گونجتی بلند آواز میں اس نے کہا، میں ایک طوفان لے کر آؤں گا۔ یہ 1996 کا موسم گرم تھا۔ ہم وہاں سے اٹھے تو مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ ہار جائے گا۔ اس نے انشاءاللہ نہ کہا، ابھی اس کا وقت نہ آیا تھا۔ اس دن تو میں خاموش رہا، لیکن بعد میں گاہے اسے یاد دلاتا رہا۔ ایسی بات وہ توجہ سے سن لیتا ہے اور لیڈروں کی طرح برا نہیں مانتا۔ یہی اس کے ساتھ تعلق کی سب سے اہم بنیاد ہے۔ برسوں پہلے ایک بار جب میں نے اسے سخت تنقید کا نشانہ بنایا تو بعد میں پوچھا، کیا میرا کالم تمہیں ناگوار ہوا؟ اس کا جواب یہ تھا، تم مجھے سمجھے ہی نہیں۔ میں فلاں اور فلاں کی طرح نہیں ہوں۔ اس طرح کی تنقید سے برا ماننے کی بجائے سیکھتا ہوں۔ یہی ایک بات اسے یاد رکھنی ہے، پوری طرح اور تمام جہات میں۔ اس کے لیے دعا کرنے والے بہت ہیں، مگر خوشامد کرنے والے بھی کم نہیں، اور خوشامد بھٹکا سکتی ہے، گمراہ کر سکتی ہے، حتیٰ کہ برباد بھی۔ خدا اسے فریب نفس اور خوشامدیوں سے محفوظ رکھے۔ وہ ایک حد سے زیادہ پراعتماد آدمی ہے، یہی اس کی قوت ہے اور یہی اس کی کمزوری۔ مایوس ہونا اس نے سیکھا ہی نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس سے زیادہ تباہی لانے والی چیز کوئی نہیں، لیکن وہ کوئی اسکالر نہیں۔ اسے تعلیم، رہنمائی اور مشورے کی ضرورت رہتی ہے۔ مجھ سے نہیں، ماہرین سے، اہل و فکر نظر سے۔ سبھی کو ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ جب الجھ جاؤ یا تنازع میں جا پڑو تو اہل علم کے پاس جاؤ، اہل ذکر سے رجوع کرو۔ ناکامی کا اندیشہ خارج نہیں، داخل سے ہوتا ہے، اپنی ذاتی کمیوں اور خامیوں سے، انداز فکر کے نقائص سے، جن کا جائزہ ہمیشہ اور ہر وقت لیتے رہنا چاہیے۔ شاید اس ارشاد کا پس منظر یہی ہے، جب اللہ کسی بندے کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کی آنکھ اپنے آپ پر کھول دیتا ہے۔ سب سے بڑا خطرہ کہاں سے ہوتا ہے؟ سبھی کے لیے اس ایک پہلو سے، جب آدمی اپنے فرض کی اہمیت کو نسبتاً کم اور اپنی صلاحیت کو زیادہ سمجھنے لگتا ہے۔ اولین ملاقاتوں میں ایک بار میں نے اسے سوال کیا، تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میں اپنی حدود سے واقف ہوں۔ کچھ بعد دن اس نے بتایا کہ کرکٹ کے کسی بھی میچ میں خواہ اس نے جیتا یا ہارا، ایک رجسٹر پہ اس نے اپنی اس دن کی غلطیاں ضرور لکھ لیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے پروفیسر صاحب نے سیالکوٹ سے ٹیلی فون پہ مجھ سے کہا، ان سب کو گھیر گھار کر جنہیں آنا ہے، اللہ اب اس کے پاس لے آئے گا۔ جب وہ گھیرا ڈالتا ہے تو وہ قطعی اور مکمل ہوتا ہے۔ ایشیا کے عظیم ترین رہنماؤں میں سے ایک مہاتیر محمد نے گزشتہ دنوں یہ کہا، بالآخر پاکستان کو ایک ایماندار اور بہادر لیڈر مل گیا ہے۔ معلوم نہیں کیسے اور کیوں، وہ مدتوں سے اسے جانتے ہیں اور اس کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں، شاید تب سے جب سے وہ سیاست میں آیا ہے۔ اتفاق سے اس کے دوستوں میں سب سے پہلے مہاتیر کا یہ تبصرہ مجھ تک پہنچا اور میں نے اسے ملائیشیا کے مدبر سے ملاقات کا مشورہ دیا۔ اتفاق سے ہی ایک عالمی کانفرنس میں ان کا آمنا سامنا ہوا جو دنیا بھر کے ممتاز لیڈروں کو گاہے بگاہے یکجا کرنے والی ایک تنظیم نے برپا کی تھی۔ وہ اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئے۔ کچھ عرصہ بعد وہ کوالالمپور کے نوام میں اس کے شاندار مقام میں ان سے جا کر ملا اور اس موضوع پہ ظفر مند لیڈر کے ساتھ تفصیل سے تبادلہ خیال کیا کہ ملک اور اقوام سربلند کیسے اور کیوں کر ہوا کرتے ہیں۔ پھر انہیں اسلام آباد مدعو کیا۔ تحریک انصاف کی حالت ان دنوں اچھی نہ تھی۔ یہ اندازہ بھی نہ ہو سکا کہ اخراجات اتنے زیادہ ہوں گے۔ بزرگ لیڈر خصوصی جہاز میں عملے کے ساتھ آئے گا اور 2 دن تک کرائے کا جہاز ہوائی اڈے پہ رکا رہے گا۔ 30 لاکھ روپے کا قرضہ لیا گیا اور تاخیر سے واپس کیا جا سکا۔ میرے خیال میں یہ تحریک انصاف کی بہترین سرمایہ کاری تھی۔ کانفرنس کے مدعوئین کی فہرست مرتب کی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا، یہ تو سب کے سب اپوزیشن لیڈر ہیں، کیا آپ لوگوں نے مہاتیر محمد کے اعزاز میں اپوزیشن کی کل جماعتی کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ اس کے کارکنوں سے میں نے پوچھا اور مشورہ دیا کہ جنرل پرویز مشرف کے سیاسی سپہ سالار چودھری شجاعت حسین کو مدعو کیا جائے۔ چند روز قبل چودھری صاحب نے یہ تاثر دیا تھا کہ اس نے نہیں بلکہ پرویز مشرف نے اسے مسترد کیا تھا۔ ان کا لہجہ تلخ تھا اور ناشائستہ بھی۔ اس کے باوجود وہ فوراً ہی مان گیا اور اس کے علاوہ مشاہد حسین کو بھی دعوت دی۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس کے بہترین فیصلوں میں سے ایک تھا۔ چودھری شجاعت اور مشاہد حسین اس کے گھر آئے اور خوش دلی سے ضیافت میں شریک ہوئے۔ یہی وہ کانفرنس تھی جس میں میزبانی کے فرائض نامور اخبار نویس طلعت حسین کو سونپے گئے۔ آغاز ہی میں اس بھلے آدمی نے جو گاہے ضرورت سے زیادہ بے باکی پہ اتر آتا ہے، یہ کہا، ایک کھلاڑی کی حیثیت سے عمران خان میرے ہیرو ہیں مگر سیاستدان کے طور پہ نہیں۔ عمران خان جب سٹیج پہ آیا تو بہت سنجیدگی اور وقار کے ساتھ طلعت حسین سے مخاطب ہو کر اس نے کہا، ایک دن آپ مجھے سیاسی لیڈر بھی مان لیں گے۔ کیا اس نے انشاءاللہ کہا تھا؟ یاد نہیں پڑتا۔ یہ اس کی زندگی کے ان شاندار ایام میں سے ایک تھا جب وہ اپنے طرز عمل، گفتار اور رویے سے آپ کو حیرت زدہ کر دیتا ہے، جب وہ محسوس کرتا ہے کہ امتحان آ پڑا ہے اور ذہنی طور پہ پوری طرح تیار ہو جاتا ہے۔ ایسے کئی واقعات مجھے یاد آ رہے ہیں۔ 4 سال ادھر کی بات ہو گئی۔ لاہور کی ایک ممتاز اخبار نویس نے کہا، عمران خان کی سیاست تو ختم ہو گئی۔ وہ ان دونوں بعض مقتدر ہستیوں کے بہت قریب تھے۔ برہم ہونے والی بات نہ تھی کہ انہیں کا نہیں
ان دنوں بہت سے لوگوں کا تاثر یہی تھا، مگر معلوم نہیں کیوں مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، دنیا کی کوئی طاقت اسے پاکستان کی سیاسی منظر پہ ابھرنے سے روک نہیں سکتی۔ کل وہ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور مدد کے طالب ہوں گے۔ براہ کرم ابھی سے یہ بات انہیں بتا دیجیے۔ چند روز بعد ان صاحب نے عمران خان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ اسے لاہور آنا تھا۔ ان میں سے ایک شخص بہت تگڑی سفارش کے ساتھ گزشتہ دنوں میرے پاس آیا۔ اب اس کی گردن اکڑی ہوئی نہیں تھی، بہت شائستگی اور وقار سے اس نے بات کی۔ حفیظ اللہ خان کو ایسا موقع اللہ دے۔ اس نے کالم نگاروں کے اعزاز میں ایک شاندار ضیافت کا اہتمام کیا۔ شام 7 بجے جب میں گھر کے دروازے پہ کھڑا ایک مہمان سے بات کر رہا تھا، حفیظ اللہ نے فون پہ فرمائش کی کہ میں لاہور پہنچ جاؤں۔ 8 بجے PIA کی پرواز کو روانہ ہو جانا تھا۔ وہیں سے مہمانوں کی گاڑی میں چل پڑا، کسی سے درخواست کی کہ ٹکٹ خرید رکھے۔ اس شام ایسی جم کر اس نے گفتگو کی، اس قدر تحمل سے سوالوں کے جوابات دیے کہ بعض دانشور تال نہ لا سکے۔ ایک نے تو اگلے دن ہی میرے خلاف فرد جرم جاری کر دیا۔ کھانے کی میز پہ میاں والی سے لائی گئی دریائے سندھ کی ایک سالم مچھلی کے علاوہ اتنا بہت کچھ تھا، اور اس قدر عمدہ کہ مجلس کا لطف تو آتش ہو گیا۔ میں نے کہا، اگر کبھی اقتدار ملا حفیظ اللہ خان تو ایک وزارت لازماً ہمارے حصے میں آئے گی۔ آج کی ضیافت کے نام پر وہ تمہاری ہے۔ حفیظ اللہ کھلکھلا کر ہنسا اور بولا، میرے بھائی کو پھر آپ سمجھے نہیں۔ جب یہ کپتان بنا تو سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اپنے ہیرو ماجد خان کو ٹیم سے الگ کر دیا۔ اپنی ساکھ بنانے کے لیے یہ مجھے پھانسی پہ چڑھائے گا اور خلق خدا سے داد وصول کرے گا۔ مزاح کا برا پہلو یہی ہے کہ کبھی کبھی کوئی شاندار جملہ ماحول کی ساری متانت تار تار کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ اگلی سویر تک ہم یہ لطیفہ لوگوں کو سناتے رہے۔ گفتگو کی دوسری نشست ہماری حماقت کی نظر ہو جاتی، مگر عمران نے برا معنی سے انکار کر دیا۔ کمال سنجیدگی کے ساتھ وہ سوالوں کے جوابات دیتا رہا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جن صاحب کے بظاہر ناروا تبصرے پہ یہ مجلس برپا ہوئی تھی، انہی نے سب سے زیادہ معقول طرز عمل اختیار کیا۔ کبھی اس دن کو یاد کرتا ہوں تو جہاں اس پہ فخر محسوس ہوتا ہے، وہاں اپنے شعار پہ شرمندگی بھی۔ قصہ یہ ہے کہ جن دنوں عمران خان کپتان بنے، ماجد خان کی یکسوئی ختم ہو رہی تھی۔ رنز وہ بنا نہ سکتے اور نتیجے میں ٹیم مایوسی کا شکار ہو کر ڈھیر ہو جاتی۔ ایک لیڈر کی حیثیت سے عمران کا یہ پہلا امتحان تھا۔ وہ اس میں ظفرمند رہا، اگرچہ بہت بھاری قیمت چکانا پڑی۔ جس طرح اچانک انہیں رخصت کیا گیا، اس پر وہ بہت بدمزہ ہوئے۔ وہ ایک نہایت معقول اور معتبر شخص ہیں، مگر روٹھ گئے۔ 30 برس بعد ان کی مصالحت ہوئی۔ اس اثناء میں جب بھی ان کا ذکر ہوا، عمران خان کے لہجے میں اداسی ہوتی۔ آخرکار وہ نمل یونیورسٹی کی افتتاحی تقریب میں شریک ہویا اور اس کے لیے عطیہ دیا۔ اس روز کالے پہاڑوں کے درمیان، ملک بھر سے جھیل کنارے جمع ہونے والوں کے درمیان کپتان بہت آسودہ رہا، بہت مجتمع اور فصیح۔ زندگی کے امتحانوں میں خاندان ہی نہیں، جوانی کے دوستوں کی پشت پناہی اور حمایت بھی بہت قیمتی ہوا کرتی ہے۔ جن دنوں یونیورسٹی کی تعمیر مکمل ہوئی، ایک اردو اخبار کے آخری صفحے پہ 3-4 سطروں کی ایک خبر تھی۔ عمران خان کو برطانیہ کی بریڈ فورڈ یونیورسٹی سے چانسلر کے منصب کی پیشکش ہوئی ہے۔ مجھے یقین نہ آیا۔ فون کیا تو معلوم ہوا کہ خبر درست ہے، مگر ساتھ ہی بتایا کہ وہ معذرت کر چکا ہے کہ فرصت نہیں پاتا۔ آخر کیوں؟ میں نے کہا، نمل یونیورسٹی کے لیے اساتذہ کی تربیت کا بندوبست کیسے ہوگا؟ دوسروں کا رد عمل بھی شاید یہی رہا ہوگا۔ چنانچہ اس نے برطانوی ادارے سے پوچھا کہ انہیں ہر سال کتنا وقت درکار ہوگا۔ انہوں نے کہا، حضور صرف سالانہ تقریب کے لیے 1 دن۔ اللہ اللہ کر کے وہ راضی ہوا۔ بعد میں اس کے ہاں یونیورسٹی کے وائس چانسلر، منتظمین اور اساتذہ سے ایک طویل ملاقات ہوئی۔ میں نے مہمانوں کے لیے چنے کی دال پکائی جو انہیں بہت پسند آئی۔ غور کیا تو کھلا کہ بغیر کھاد کے پاکستانی دالیں بہت لذیذہ ہوتی ہیں، اور اس نعمت کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اس دن یہ انکشاف بھی ہوا کہ خان کے گھر پہ پلنے والی دیسی مرغ 2-2.5 کلو کی ہو جائیں تو ذبح کیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا، اللہ کے بندے، 1.25 کلو سے زیادہ نہ ہونا چاہیے۔ وہ دوسری نسل ہوتی ہے اور دوسری طرح کے باورچی، یہ اس بیچارے کی بس کی بات نہیں۔ وہ مشکل وہ مانا مگر مان گیا۔ ایک اور موقع وہ تھا جب گزشتہ برس اسلام آباد وارد ہوئے۔ کیمرون منٹس سمیت 8 سفیروں کو اس نے 5 ستارہ ہوٹل میں رات کے کھانے پہ مدعو کیا۔ منٹر تو نہ آ سکے کہ نائب صدر جو بائیڈن اچانک پاکستان آ پہنچے تھے، لیکن باقی لوگ موجود تھے۔ اس دن پہلی بار میں نے اسے انگریزی میں طویل گفتگو کرتے سنا، خیالات میں ایسا ربط اور الفاظ میں ایسا آہنگ کہ سبحان اللہ۔ اس نے کہا، افغانستان میں کبھی کوئی نہ جیتا، امریکہ بھی ہار جائے گا۔ کیا آپ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ انسان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عام قسم کے آدمی اور دوسرے پٹھان۔ آدمی ڈر جاتے ہیں، لیکن پشتون پہ حملہ کرو تو وہ حساب برابر کر کے رہتا ہے، خواہ زمانے بیت جائیں، وہ میدان میں بروئے کار رہتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بھارت میں ایسی گفتگو اس نے صدر بش کے بھائی سے بھی کی تھی اور میڈیا سمیت سبھی کو ششت کر ڈالا تھا۔ بہرحال اس دن اسلام آباد میں اس نے جادو سا کر دیا۔ لگ بھگ نصف گھنٹہ بات کرنے کے بعد اس نے سوالوں کے جوابات دیے۔
تاثر اتنا گہرا تھا کہ ترک سفیر ضبط نہ کر سکا اور اس نے کہا، جہاں تک ہمارا تعلق ہے سفارتی آداب الگ، ہم تو ہر حال میں پاکستانی قوم کے ساتھ ہوں گے۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور یہ کہا، جنٹل مین، میں بخار میں مبتلا ہوں اور اب اجازت چاہتا ہوں۔ تعجب خیز بات یہ تھی کہ سفرا کی آمد سے پہلے بھی ہم کچھ دیر گپ شپ کرتے رہے۔ نہ صرف اس نے بتایا نہیں بلکہ ہمیں احساس تک نہ ہونے دیا کہ وہ بیمار ہے۔ ہمیشہ وہ ایسا نہ تھا، کبھی چڑ جایا کرتا۔ 3 اخبار نویسیوں کے بارے میں جانتا ہوں، جن میں سے 2 کی کھیل کے زمانے میں اس نے دھنائی کی اور 1 کی بعد میں۔ کچھ اور واقعات بھی میرے علم میں ہیں۔ سوچ سوچ کر میں حیران ہوتا رہا ہوں کہ جس کسی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، بعد میں ان کا طرز عمل اچھا رہا۔ بعد سے تو اس کی دوستی بھی ہو گئی، لیکن اب وہ ایک مختلف آدمی ہے۔ بہت کچھ زندگی کی طوفانوں اور آندھیوں میں اس نے سیکھا۔ امید ہے کہ اب عیش میں یاد خدا سے وہ محروم نہ رہے گا اور طیش میں خوف خدا سے بے نیاز نہ ہوگا۔ اب گاہے غیر ضروری اور ظالمانہ تنقیدی بھی وہ برداشت کر لیتا ہے۔ مشورے دینے اور ان کی تکرار کرنے والا ضد کر دیتے ہیں تو میرے ضبط کا بندھن گاہے ٹوٹ بھی جاتا ہے، لیکن وہ اکثر ہنس کے ٹال دیتا ہے۔ بہرحال وہ ایک بے باک اور سخت گیر منتظم ہے اور ضابطہ توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ 30 اکتوبر کے بعد واقعات کی رفتار بہت تیز ہو گئی، یوں تو پورے ملک میں مگر اس کے لیے تو خاص طور پہ۔ جب تک یہ کتاب چھپ کر سامنے آئے گی بہت سے اہم قومی شخصیات تحریک انصاف میں شامل ہو چکی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی میرا یہ اصرار جاری رہے گا کہ نام بدل کے اسے پاکستان انصاف پارٹی کہا جائے۔ پھر خیال یہ آتا ہے کہ ہر مشورہ تسلیم نہیں کیا جاتا، کبھی تو مان کر بھی مسترد کر دیا جاتا ہے۔ یہی زندگی ہے، اللہ نے ایسی کشمکش، تنوع اور آزمائش کے لیے تخلیق کیا اور دائم ایسے ہی رہے گی۔ یہ بھی ہے کہ کار دنیا کسے تمام نہ کرد، ہر کے گرد مختصر گرد۔ برف بلندیوں پہ پگھلتی اور میدانوں میں پھول کھلاتی، ندیاں شور مچاتی ہیں لیکن دریا میدانوں میں آسودہ ہونے لگتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر میں اتر کر سو جاتے ہیں۔ ہم نہیں ہوں گے مگر کہانی شاید باقی رہے۔ وہ ملک کا آخری بڑا لیڈر نہیں، جیسا کہ بعض سحر زدہ مداح گمان کرتے ہیں۔ ایک دن اسے بھی بساط لپیٹنا ہوگی۔ ایک دن دوسرے آئیں گے جب یہ معاشرہ انشاءاللہ زیادہ بیدار ہوگا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایک دن وقت کی رزمگاہ سے ہر کوئی رخصت ہوتا ہے، کسی دوسرے کھلاڑی کے لیے۔ کھیل کے میدان کو اس نے اپنے عروج پہ خیر آباد کہنا چاہا مگر نہ کہہ سکا۔ تقدیر نے اسے روک لیا کہ ایک حیرہ کن کامیابی مقدر تھی۔ اقتدار کو الوداع کہنا مگر بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اب کی بار وہ وقت آئے تو اسے زیادہ تامل سے کام نہ لینا چاہیے۔ کیا یہ مشورہ بہت قبل از وقت ہے؟ شاید نہیں، بلکہ یقیناً کہ ابھی تو وہ راہ میں ہے۔ ابھی تو اس کی منزل مسافرت کی اس گرد و غبار سے بہت دور ہے، بہت آگے واقع ہے، لیکن میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک سبب ہے۔ لیڈر اور پارٹیاں نہیں، افواج اور گروہ نہیں، بلکہ ملک کے محافظ اس کے عوام ہوتے ہیں۔ ایک تعلیم یافتہ مہذب اور معتدل مزاج قوم جسے امن حاصل ہو، جس کی مزاج سے ہیجان کم ہوتا ہے، جو ایک پختہ ارادے کے ساتھ اپنے کمزور ترین لوگوں کو انصاف عطا کرنے کی راہ پر چل نکلے۔ کوئی آدمی اس دنیا کا ٹھیکیدار نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسروں کا تو ذکر ہی کیا، پروردگار نے اپنے سب سے محبوب بندے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ فرمان صاف صاف اتار دیا تھا۔ دیباچہ لکھنے کا ارادہ نہ تھا، اس تذکرے کی ضرورت ہی نہ تھی کہ ترجمہ کس نے کیا، لیکن کتاب کی اشاعت کا آغاز ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ بعض پہلو تشنہ ہیں اور بعض نکات کی وضاحت ضروری ہے۔ ٹیکس اور اثاثوں کا کیا ذکر؟ وکلاء تحریک کی ہنگام 15 مارچ 2009 کی شب اس کے زیر زمین چلے جانے کے سفید جھوٹ کا کیا ذکر؟ کردار کشی کی مہم ابھی برپا ہوگی۔ جن کے اربوں ڈالر اور جن کا اقتدار خطرے میں ہے وہ آسانی سے ہار نہ مانیں گے۔ یہ ایک طویل اننگ ہے اور عزم و ہمت کے علاوہ صبر و تحمل کا مطالبہ کرتی ہے۔ غور و فکر اور ریاضت ہی نہیں بلکہ اعلیٰ ظرفی اور ہر حال میں اصولوں سے جڑے رہنے کا۔ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ ترجمہ کرنے کے عمل میں کتاب کا اسلوب کچھ نہ کچھ بدل گیا ہے اور ظاہر ہے کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ بعض مقامات میں نے قلم لگایا ہے، کچھ نکات کپتان کو بتا دیے، مگر سب نہیں کہ اب اسے فرصت کہاں اور کتاب کی بروقت تکمیل لازم تھی۔ اگر ضرورت پڑی تو میں نکات کی وضاحت کر دوں گا۔ یہ مشکل کام کبھی مکمل نہ ہو سکتا اگر بلال اور رشید ٹائپ کرنے کی ذمہ داری خوش دلی سے ادا نہ کرتے، اگر برادرم غلام محی الدین ہاتھ نہ بٹاتے۔ نصف کے لگ بھگ ترجمہ انہی نے کیا، مگر ذمہ دار میں ہوں کہ اسلوب کو یکساں رکھنے کی آرزو میں تقریباً یکسر ہی بدل ڈالا۔ دوسرے اور 10ویں باب کے حوالے سے آخری وقت تک میں تشویش کا شکار رہا۔ سب سے بڑھ کر رانا محبوب اختر نے مدد کی، مگر میرے پسندیدہ کالم نگار عامر ہاشم خاکوانی اور میاں محمد خالد حسین نے بھی مسودہ پڑھا اور اصلاح کی۔ منفرد شاعر اور زبان و ادب کے ممتاز عالم ڈاکٹر خورشید رضوی نے بہت قیمتی مشورے دیے۔ شدید خواہش تھی کہ پورا متن انہیں سناؤں، مصروفیت کے باوجود وہ آمادہ بھی ہو گئے۔ پھر جناب مجیب الرحمن شامی نے آگے بڑھ کے میری سلیب خود اٹھا لی۔ یہ ایک غیبی امداد تھی۔
ایک لکھنے والا کن غلطیوں کا ارتکاب کرتا ہے اس کے مدیر سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور شامی صاحب ہی میرے وہ مدیر ہیں۔ میرے عزیز دوست آرٹسٹ آغا نثار نے جو مشکل مرحلوں میں دائمی رفیق ہیں، بہت سا وقت دیا، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے لفظ کم پڑتے ہیں۔ آخری دنوں میں یہ ایک جنگی مہم کی طرح تھا۔ پبلشر فواز نیاز صاحب کو پیشہ ورانہ فرائض سے کہیں زیادہ ارکریزی کرنا پڑی، اس پر وہ داد کے مستحق ہیں۔ ذاتی طور پہ میں ان کا ممنون ہوں کہ مسافرت میں میرے آرام کا ہر لمحہ انہوں نے خیال رکھا۔ کچھ نام بھول گیا ہوں، ان سب سے معذرت۔ آدمی کو اللہ نے خطا و نسیان سے بنایا ہے۔ ہارون الرشید۔ اس کے ٹوٹل 11 چیپٹرز ہیں، تو ہر ویڈیو میں ہم ایک ایک چیپٹر کور کریں گے۔ پہلے اس کی ابتدا ہے اور پھر اس کے علاوہ 11 چیپٹرز ہیں، تو ابتدا ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، پھر ہر پارٹ میں ایک ایک چیپٹر کور کر لیں گے۔ ابتدا۔ کال کوٹڑی۔ تاثرات سے آری، بالکل سپاٹ سے چہرے، تقریباً 20۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا اور دھکے دینے لگے۔ تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ حیرت کے ساتھ میں نے ان سے پوچھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ان میں سے بعض کے ہاتھوں میں پستول تھے، صحن کے مقفل اور دروازوں سے پرے ایک ہجوم تھا اور چیخ رہا تھا۔ چاروں طرف کھڑکیوں سے طلباء کی جتھے جھانک رہے تھے، یہ جاننے کو وہ بےتاب تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں برہم تھا۔ یہ لوگ تحریک انصاف کی حلیف تھے، جماعت اسلامی کی طلباء تنظیم، اسلامی جمعیت طلباء کے کارکن۔ ہم ایک متحدد محاذ کا حصہ تھے جو صدر جنرل پرویز مشرف سے نجات اور جج بحال کرنے کی تحریک کے لیے قائم تھا۔ اس کے باوجود طلباء کا یہ گروہ صدر جنرل پرویز مشرف کے لیے کام کر رہا تھا، جس نے میری گرفتاری کا حکم دیا تھا۔ میرے ساتھ ان کا یہ سلوک گلیوں کے بے مہار چھوکروں جیسا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی کی جمعیت کے بارے میں بہت سی کہانیاں میں نے سنی تھیں، لیکن پوری طرح اندازہ نہ تھا کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں ہر شخص ان سے خوف زدہ تھا۔ کبھی شاندار تنظیم اور نظریات ان کی پہچان تھے، مگر اب وہ ایک مافیا ہی نظر آئی۔ اسلحہ لہراتے اور مار پیٹ کرتے لوگ۔ یونیورسٹی میں آزادی اظہار کا انہوں نے گلا گھونٹ دیا تھا، جہاں سے کبھی نوبل پرائز پانے والی ایک ممتاز شخصیت ابھری تھی۔ 19ویں صدی کے آخر میں انگریزوں نے اس جامعے کی بنیاد رکھی تھی، برصغیر کی دوسری اور پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی۔ ہر کوئی ان سے خوف زدہ تھا، حتیٰ کہ ان کی مادر تنظیم جماعت اسلامی بھی ان پہ قابو نہ پا سکتی تھی، حکومت بھی نہیں۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ چودھری پرویز الہی کی صوبائی حکومت کے ذریعے جنرل پرویز مشرف نے مجھ پہ حملہ کرنے کے لیے ان کے ایک لیڈر کو بھاری رقم ادا کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یونیورسٹی میں پولیس مجھے گرفتار کر کے ہی رہے گی، چنانچہ گزشتہ شام ہی خاموشی سے میں کیمپس میں داخل ہو گیا۔ رات ایک پروفیسر کے گھر پہ گزاری۔ اسلام جمعیت طلباء کے اس ٹولے کا خیال تھا کہ اگلے دن میں اپنے حامیوں کے ساتھ یونیورسٹی کے مرکزی دروازے سے آؤں گا۔ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے ہم سب کی پٹائی کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ تنہا نمودار ہو کر میں انہیں حیران کر دیا، اور وہ بھی یونیورسٹی کے اندر سے۔ غیر ملکی اخبار نویسوں سمیت بہت سے صحافی اپنے کیمروں کے ساتھ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ جیسے ہی میں پہنچا، طالب علم میرے گرد جمع ہو گئے۔ کندھوں پہ انہوں نے مجھے اٹھا لیا، پھر یہ لوگ سامنے آئے، 20 یا شاید 30۔ میرے ساتھ انہوں نے دھکم پیل شروع کر دی، مگر ان کی سمجھ میں یہ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ میں اکیلا ضرور تھا، لیکن سینکڑوں دوسرے بھی موجود تھے۔ مجھے ایک بڑے کمرے میں دھکیل کر دروازوں کو انہوں نے تالے لگا دیے۔ بار بار میں نے اپنا سوال دہرایا، تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ اعتراض ان کا یہ تھا کہ میں ان سے پوچھے بغیر یونیورسٹی میں داخل کیوں ہوا۔ میں نے کہا، اس لیے کہ یونیورسٹی تمہاری ملکیت نہیں۔ یہ بھی کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری جماعت مشرف کی مخالفت کر رہی ہے؟ ملک میں اس نے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، ادھر تم ہو کہ اس کی مدد پہ تلے ہو۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری اس حرکت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نے ان سے پوچھا۔ میرے سوال ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑے فاصلے پہ ان کا لیڈر موبائل فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا، کنکھیوں سے وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، ظاہر ہے کہ میرے بارے میں ہی گفتگو کر رہا ہوگا۔ وہ الجھن کا شکار تھا کہ کیا کرے۔ کچھ پروفیسر آن پہنچے، لیکن دھمکا کر انہیں چلتا کیا گیا۔ وہ بری طرح خوفزدہ تھے۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، گرفتاری سے میں بچتا آیا تھا۔ ملک ایک طوفان کی زد میں تھا کہ صدر جنرل پرویز مشرف نے ہنگامی حالت نافذ کر رکھی تھی۔ 3 نومبر 2007 کو جب یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا، میں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لمس میں طلباء سے مخاطب تھا۔ کسی نے کاغذ کا ایک پرزہ مجھے دیا کہ مجھ سمیت تمام سیاسی لیڈروں کو گھروں میں نظر بند کرنے کا حکم صادر ہوا ہے۔ گزشتہ سال بھی میرے ساتھ یہی ہوا تھا۔ صدر بش جب پاکستان کے دورے پہ آئے تھے، امریکی صدر کے خلاف میں راولپنڈی میں احتجاج کرنا چاہتا تھا، جو پاکستان کے فوجی حکمران کی حمایت کرنے تشریف لائے تھے۔ عراق پہ اس بہانے کے ساتھ امریکیوں نے حملہ کیا تھا کہ اس سرزمین کو وہ جمہوریت کا تحفہ عطا کرنے کی آرزو مند ہے۔ نظر بندی کی اطلاع سے میں پریشان نہ تھا۔ گھر میں بند رہ کر بھی سیاسی کام کیا جا سکتا ہے۔ تقریر کے بعد ضروری مشوروں کے لیے میں دوستوں اور ساتھیوں سے ملا، کئی اجلاس کیے، اور نصف شب کے بعد زما پاک میں
واقعی اپنے بائی گھر پہنچ گیا جہاں میرے والد اور بہنیں رہائش پذیر تھیں۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ معاملہ خراب ہے۔ جب پولیس گھر میں گھس آئی، عام طور پہ وہ لوگ میرے ساتھ نرمی سے پیش آتے، مگر آج ان کا رویہ جارحانہ تھا۔ نظر بند نہیں، وہ مجھے گرفتار کرنے آئے تھے۔ میں نے اصرار کیا کہ وہ مجھے گرفتاری کا وارنٹ دکھائیں۔ جب وہ وارنٹ لینے گئے تو ایک اخبار نویس کا فون مجھے موصول ہوا۔ تمام دوسرے لیڈروں کو گھر میں نظر بند کیا جائے گا، لیکن آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ فیصلہ کرنے کے لیے میرے پاس فقط چند منٹ تھے۔ اپنے بھانجے سے میں نے کہا، باہر سین میں جا کر دیکھو کیا بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ موجود ہے۔ اس نے بتایا کہ مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، لیکن باغ کے ساتھ 10 فٹ کا ایک حصہ ان کے حصار میں نہیں۔ میں پچھلے صحن میں گیا اور دیوار کی طرف لپکا، بھانجے کی مدد سے دیوار پھلانگی اور پڑوسیوں کے باغ میں اتر گیا۔ میرا بچپن زماں پاک میں گزرا تھا۔ میرے کئی رشتہ دار اب بھی وہاں رہائش رکھتے ہیں۔ جب پولیس میرے آغا جان کے بیڈ روم سمیت گھر کی تلاشی لے رہی تھی، میں اپنی مرحوم نانا کے مکان میں پہنچ چکا تھا۔ پھر روزانہ جگہ بدلتا رہا۔ ہر روز میں کسی اخبار نویس کو انٹرویو دیتا تاکہ میرا پیغام لوگوں، خاص طور پہ پارٹی کارکنوں تک پہنچتا رہے۔ وہاں سے پھر میں آگے چل دیتا۔ مجھے گرفتار کرنے کی کوششیں جاری تھی، چنانچہ مخبر سرگرم۔ 2 یا 3 بار ایسا ہوا کہ صرف 10-15 منٹ کے بعد پولیس اس گھر میں داخل ہوئی جسے میں چھوڑ گیا تھا۔ بعد میں پتہ چلا ملک بھر میں 5,000 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ میں ان اپوزیشن لیڈروں میں سے تھا جو پولیس کے ہتھے چڑھے۔ براہ راست رابطوں کے ذریعے مجھے اپنے کارکنوں کو متحرک رکھنا تھا۔ اپنے موبائل فون ہم نے بند کر دیے تھے۔ ہمارے بہت سے ساتھی زیر زمین تھے۔ طویل جلاوطنی کے بعد بے نظیر بھٹو حال ہی میں واپس آئی تھیں۔ ایک احتجاجی جلوس کے لیے وہ لاہور پہنچی، مگر پولیس نے گھیراؤ کیا تو منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ بین الاقوامی میڈیا بے نظیر کے ارد گرد موجود تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ غیر ملکی اخبار نویسیوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں، اس طرح گرفتاری دوں کہ زیادہ سے زیادہ تشہیر ہو سکے۔ اس کام کے لیے پنجاب یونیورسٹی سے بہتر کوئی جگہ نہ تھی، جہاں طلباء کی تعداد ملک کے کسی بھی دوسرے تعلیمی ادارے سے زیادہ ہے۔ یوں ایمرجنسی کے خلاف طلباء کو متحرک کرنے کا ایک بہترین موقع بھی میسر آتا۔ نوجوانوں میں میری جماعت پہلے ہی مقبول تھی۔ میری تمام امیدیں طلباء اور نوجوانوں سے وابستہ تھی۔ وہی نتیجہ خیز ہوتے ہیں جس طرح 1960 کے عشرے میں ویتنام کی جنگ کے ہنگامہ امریکہ کی نئی نسل، 1990 کی دہائی میں صدر سوہارتو کے خلاف انڈونیشیا کے نوجوانوں کی بغاوت، اور بعد ازاں 2011 میں مشرقی وسطیٰ کے عرب بہار۔ آرزو میری یہ تھی کہ طالب علم اب حرکت میں آئیں۔ عامروں کی تمنا ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ عوام سیاست کے بکھیڑوں سے دور رہیں۔ منصوبہ یہ تھا کہ عالمی پریس اور طلباء کی موجودگی میں گرفتاری پیش کی جائے، خاموشی سے دھرنا لیا جاؤں۔ جمعیت کے نام پہ ہنگامہ کرنے والوں کو میں نے بتایا کہ کس لیے آیا ہوں، اور یہ کہ اب مجھے خود کو پولیس کے حوالے کر دینا ہے۔ دھکے دے کر انہوں نے مجھے ایک گاڑی میں گرا دیا اور بڑے دروازے تک لے گئے، جہاں ایک پولیس انسپکٹر میرا منتظر تھا۔ بار بار وہ مجھے اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر تک دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، بات کیا ہے؟ جواب یہ تھا، آپ کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ آخر کس لیے؟ اس نے کہا، یہ بات میں آپ کو تھانے پہنچ کے بتاؤں گا۔ اور پھر اس نے بتا دیا، کل رات سے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ تھا۔ انہیں اس حال میں آپ کو ہمارے حوالے کرنا تھا کہ میں آپ کو وہاں سے سیدھا ہسپتال لے جاتا۔ انہیں آپ کی کچھ ہڈیاں توڑنی تھیں۔ یہ تھا منصوبہ۔ خطرہ مول لے کر اپنے چند ساتھیوں کو عام لباس میں اس نے یونیورسٹی تعینات کیا تھا کہ ان سے مجھے بچانے کی کوشش کرے۔ اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ تب اندازہ ہوا کہ کس تکلیف دہ امتحان سے میں بچ نکلا ہوں۔ پولیس والے نے سچ کہا تھا۔ 2 برس بعد انہوں نے یونیورسٹی کے استاد افتخار بلوچ کو مار مار کے ادموا کر دیا تھا۔ ہسپتال جا کے میں اس سے ملا تھا۔ قصور اس کا یہ تھا کہ اس ٹولے سے اختلاف کی اس نے جسارت کی۔ جیل میں گزرا وقت ایک یادگار تجربہ ہے۔ اس تجربے نے میری یقین کو اور زیادہ پختہ کر دیا کہ قوم کے تمام مسائل کی جڑ قانون کی حکمرانی سے انکار ہے۔ پولیس والوں سے بات چیت کے بعد مجھے ایک اور تھانے پہنچا دیا گیا۔ وہاں سے وہ مجھے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں لے گئے۔ ادراک میں کچھ دیر لگی کہ دراصل ہوا کیا ہے۔ یہ ایک کلاس تھی اور مجھے ایک الگ کمرہ دیا گیا، چنانچہ میں سو گیا۔ اگلی سحر مجھے صحن میں جانے کی اجازت بھی عطا ہوئی۔ جیل کا عملہ محبت سے پیش آیا اور بتاتا رہا کہ باہر کی دنیا میں کیا برپا ہے۔ انہی نے بتایا کہ میری گرفتاری کے اگلے دن پنجاب یونیورسٹی میں جمعیت کے خلاف ایک بے مثال احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ 30 سال میں پہلی بار یونیورسٹی میں یہ لوگ پسپا ہوئے۔ اگرچہ بعد ازاں انہوں نے کچھ رسوخ پھر سے بڑھا لیا۔ اخبارات میں میرے ساتھ کیے جانے والے سلوک پہ اکثر کالم نگاروں نے شدید احتجاج کیا، اور جمعیت سے ہمدردی رکھنے والوں نے بھی ڈٹ کر ان کی مذمت کی۔ ان تحریروں پہ مبنی 2 کتابیں بعد ازاں لاہور میں شائع ہوئیں۔ جماعت اسلامی کی امیر قاضی حسین احمد بھی اپنے قلم سے ان چھوکروں کی مذمت کرنے والوں میں شامل تھے۔ زماں پاک میں ایک چھوٹا سا انقلاب برپا ہو گیا۔ میری 80 برس کی خالہ نے تمام خواتین کو یکجا کیا کہ میری گرفتاری کے خلاف احتجاجی جلوس نکالیں۔
میرے قدامت پسند خاندان میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، پاکستان کی تاریخ میں اس کی بہت کم مثالیں ہوں گی۔ پرامن خواتین پر پولیس والے پل پڑے اور اٹھا اٹھا کر انہیں گاڑیوں میں پھینکا۔ وہ جیل میں ڈال دی گئیں اور نصف شب کے بعد ہی انہیں رہائی مل سکی۔ یہ تھی جنرل پرویز مشرف کی روشن خیال اعتدال پسندی۔ زندان میں شامل ہوتے ہی میرے کمرے کا دروازہ مقفل کر دیا گیا۔ دوسری رات 3 بجے جب میں گہری نیند سو رہا تھا، دروازہ کھٹاک سے کھلا۔ ایک پولیس آفیسر سامنے کھڑا تھا۔ نہایت بدتمیزی کے ساتھ اس نے کہا، اپنا سامان باندھ لو اور جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک ٹرک کے پچھلے حصے میں مجھے سوار کر دیا گیا۔ تاریک رات کے آخری پہر 9 گھنٹے تک میں لکڑی کے ایک بینچ پہ بیٹھا رہا۔ ایک پتلا سا کمبل اور نومبر کی سحر میں بے چین کرتی یخ بستہ ہوائیں۔ 3 پولیس والے سامنے بیٹھے تھے۔ صبح سویرے چائے پینے کے لیے ہم رکے تو میں نے پوچھا کہ ہماری منزل کہاں ہے؟ ڈیرہ غازی خان، انہوں نے بتایا۔ اس طرح کے دور دراز جیلوں میں ان قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جن کی توہین اور ہمت شکنی مقصود ہو۔ خیال گزرا کہ شاید جاوید ہاشمی اور خواجہ سعد رفیق کی طرح مجھے بھی جسمانی اذیت سے دوچار کریں۔ سب سے بڑھ کے یہ کمینہ پن تھا جو مجھے اذیت دے رہا تھا۔ جب دوسرے لیڈر گھروں میں نظر بند تھے تو میرے لیے دور دراز کی کال کوٹڑی کیوں؟ 30 سال سے میں قوم کے سامنے تھا اور سب جانتے تھے کہ میں کبھی کسی جرم کا مرتکب نہ ہوا، لیکن انہوں نے مجھے دہشت گردی کے جرم میں گرفتار کیا۔ سزا عمر قید یا موت، یہ توہین سے دوچار کرنے کی ایک شعوری کوشش تھی۔ کوٹ لکھپت والے تو ہمدرد اور مشفق تھے، ظاہر ہے احکام اوپر سے آئے تھے۔ میں نے فقط 8 دن ہی زندان میں گزارے، لیکن وہ جو برسوں سے ان دیواروں کے پیچھے پڑے تھے، ان کے مقابل تو میں آزاد تھا، ایک شہزادی کی طرح آزاد۔ جیل گندی اور تنگ تھی، ایک ایک کمرے میں 10 سے 15 قیدی ٹھونسے تھے۔ میرا کمرہ ہسپتال میں تھا، چھوٹا سا بستر اور گندا غسل خانہ، لیکن میرا کمرہ بہرحال الگ تھا۔ دن کے وقت مجھے صحن میں جانے کی اجازت دے دی جاتی، اگرچہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی سلاخوں کے پیچھے نظر بند کر دیا جاتا۔ بہت کم کھانا میں کھاتا، اس لیے میں ورزش نہ کر سکتا تھا اور خوراک بہت ہی خراب تھی۔ عمر بھر ورزش کی عادت رہی کہ جسم حرکت کی آرزو کرتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وقت کاٹے نہ کٹتا تھا۔ مجھے لگا بوریت مجھے مار ڈالے گی۔ سحر جب وہ مجھے جگانے آتے اور میں دوسرے کمرے سے قیدیوں کی نکلنے کی آوازیں سنتا، بستر سے اٹھنے میں زیادہ سے زیادہ تاخیر کرتا کہ دن مختصر ہو۔ محسوس یہ ہوتا کہ بہت دیر بستر میں گزر گئی، لیکن گھڑی پہ نگاہ ڈالتا تو ابھی 8 ہی بجے ہوتے۔ پھر میں باہر نکلتا اور صحن میں بیٹھتا۔ شام ڈھل رہی ہوتی جب وہ میرے لیے ایک اخبار لے کر آتے۔ جب یہ گمان کر رہا ہوتا کہ بہت سا وقت گزر چکا ہے تو گھڑی یہ بتاتی کہ صرف 2 گھنٹے ہی بیتے ہیں۔ وقت کی بساط پہ سوئیوں کی رفتار ایسی مدھم تو کبھی نہ تھی۔ 4 دیواری کا نہیں، میں کھلی ہواؤں کا آدمی ہوں۔ جب میں کم سن تھا تب بھی گرمیوں کی نامہربان دوپہر میں بھی میری والدہ کے لیے مجھے گھر میں بند رکھنا مشکل ہوتا۔ 2005 سے میں اسلام آباد کے باہر ایک پہاڑی پہ بنے فارم ہاؤس پہ رہتا ہوں۔ اسے میں اپنی جنت کہتا ہوں۔ چاروں طرف پہاڑ، بے پناہ سبزہ، سامنے راول جھیل اور دور کوہ ہمالیہ کی بلند چوٹیاں۔ اپنے گھر میں سبزیاں اور پھل میں خود اگاتا ہوں۔ مرغیاں، گائے اور بھینس پال رکھی ہے۔ جانوروں اور جنگلی پرندوں کے درمیان میں حیات کرتا ہوں۔ تیتر اور طوطے، گیدڑ اور مور، پاختائیں اور طرح طرح کی چڑیاں۔ اور اب میں 4 دیواری کا قیدی تھا۔ جیل کے چھوٹے سے صحن میں جہاں میرا دن گزرتا، ایک ذرا سی گھاس تو تھی لیکن شجر ایک بھی نہیں۔ میں سوچتا اور حیران ہوتا کہ کب تک یہاں پڑا رہوں گا؟ کب تک؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں فارغ رہنا جانتا ہی نہیں۔ ایک بڑا ہسپتال چلاتا ہوں، میاں والی میں ایک یونیورسٹی اور سب سے بڑھ کر ایک سیاسی جماعت۔ میرے لیے تو 24 گھنٹے کا دن بھی کافی نہیں ہوتا، اور اب ایک لامتناہی فراغت تھی، کوئی ویرانی سی ویرانی تھی زندان میں۔ مگر میں ایک نئے تجربے سے گزرا۔ قیدیوں کی کہانیاں میں نے سنی۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ایک قیدی کو میرا کمرہ صاف کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ پتہ چلا کہ 6 برس سے جیل میں پڑا ہے۔ 16 برس کا کم سن تھا جب گرفتار ہوا اور اب 22 کا ہو چکا۔ وہ ایک خاندانی جھگڑے میں ملوث تھا جب اس نے بندوق لہرائی تھی، بس یہی کچھ۔ مقدمہ اگر چلا ہوتا تو اسے سال بھر کی سزا دی جاتی۔ خاندان غریب تھا اور وکیل کی فیس چکا نہ سکتا تھا۔ سماعت کی تاریخ آتی اور گزر جاتی، اسے عدالت نہ لے جایا جاتا۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل سلیم اللہ خان کے مطابق جو مجھے ملنے آئے، یہ کوئی استثنائی مقدمہ نہ تھا۔ انہوں نے کہا پاکستان جیلوں میں پڑے 60% قیدی بے قصور ہیں، ان کا اصل جرم ان کی غربت ہے۔ بعد ازاں اخبارات میں نے مقدمات کا مطالعہ شروع کیا۔ کراچی میں ایک قیدی کو 9 سال بعد رہا کیا گیا جب وہ 29 برس کا ہو چکا تھا۔ گرفتار ہوا تو گھر میں اس کی بیوی تھی اور 1 سالہ بچہ۔ اسی اثنا میں اس پہ کیا گزری ہوگی۔ سندھ کی ایک جیل میں 3 اسیروں کو 22 برس بعد معصوم قرار دے کر رہا کیا گیا۔ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں 15 سال ایک قیدی اس لیے پڑا رہا کہ اس کی فائل گم ہو گئی تھی۔ جیل کی زندگی کا یہ پہلو سب سے بڑھ کر میرے ذہن پہ سوار ہوا۔ بیچارے خوف زدہ بے یار و مددگار لوگ، ان میں سے بعض کے خلاف دائر مقدمے بالکل جھوٹے اور جعلی تھے۔ ملاقات کے لیے آنے والے رشتہ داروں سے جیل کے حکام رشوت وصول کرتے۔
جس کی جیب خالی ہو اس سے وہ سلوک کیا جاتا جو میرا کمرہ صاف کرنے والے قیدی سے۔ عدالت میں پیش ہی نہ کیا جاتا۔ ملک کے سب سے بڑے چور پارلیمنٹ میں براجمان تھے، ایسے بھی کہ ان پر حفاظت کرنے والی پولیس مقرر تھی۔ سرکاری خرچے پہ گاڑیوں میں سوار جیل کی یہ صفاقی میرے قلب و دماغ میں جم گئی۔ نہ انصافی اور ظلم، نہ گفتبہ حالت، اور ہر غریب انصاف سے محروم۔ چھٹے دن میں نے بھوک ہڑتال کا فیصلہ کیا، مشرف حکومت پہ دباؤ ڈالا جا سکے۔ اب میرا احساس یہ ہے کہ میں نے غلطی کی۔ اگر دوبارہ وہی امتحان درپیش ہوا تو ہرگز میں ایسا نہ کروں گا۔ کم از کم پانی تو پیتا ہی رہوں گا۔ روزے رکھنے کا میں عادی ہوں اور یہ کیسی شاندار عبادت ہے۔ یہی نہیں، صوم کی حالت میں ڈٹ کر ورزش بھی کرتا ہوں، لیکن مغربی افق پہ سورج بھی ڈھل جاتا ہے اور آپ کھانے کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ میں نے ادراک نہ کیا کہ پانی ترک کر کے کس تیزی سے انسان کمزور ہوتا ہے۔ 2 ہی دن میں کمزوری اتنی ہو گئی کہ میں چل نہ سکتا تھا۔ بھوک ہڑتال کا اعلان کرنے کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ شام کے 8 بجے تک جب جیلر نمودار ہوا اور کہا آپ آزاد ہیں، آہنی سلاخوں والے محیب دروازے سے میں باہر نکل آیا، قومی تاریخ کے سب سے بڑی طوفان میں داخل ہونے کے لیے۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔